خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اکثر لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے کچھ سیاستدان جاگتے ہوئے میں بھی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے بھی ہوتے ہیں۔ 10 ستمبر کی رات مجھے کچھ ارکان پارلیمنٹ کی زبانی ان کے خواب سننے کا موقع ملا۔ یہ خواب دراصل ان کی تخیل کی پرواز تھی جس میں نفرت اور انتقام کے سائے لہرا رہے تھے۔ یہ ارکان پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں رواں سال کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں 10 صحافیوں کے قتل کی مذمت اور قاتلوں کو جلد از جلد کیف کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یہ ارکان پارلیمنٹ 10 مقتول صحافیوں کے نام قرارداد میں شامل کرنا چاہتے تھے اور یہ نام پوچھنے میرے پاس تشریف لائے تھے کیونکہ میں نے کچھ دن قبل جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں ان مقتولین کا ذکر کیا تھا۔ گفتگو کے دوران 10 ستمبر کی صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی گرفتاریوں کا ذکر چل نکلا۔ ایک نوجوان MNA صاحب بتانے لگے کہ جب 9 ستمبر کی شام مجھے پتا چلا کہ پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر ناکہ لگا لیا ہے اور ہمیں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں ٹہلتا ہوا گیٹ کی طرف چلا گیا۔ پتا چلا کچھ دیر قبل شیر افضل مروت کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کسی نے پولیس والوں کو میرے بارے میں بتایا یہ بھی کہ تحریک انصاف کا MNA، لیکن پولیس والوں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ MNA صاحب بہت حیران ہوئے کہ انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے ایک پولیس اہلکار سے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں نہیں پکڑتے؟ پولیس اہلکار نے بڑی شان بے نیازی سے کہا کہ تم تو شکل سے ہی MNA نہیں لگتے کیونکہ MNA جینز اور ٹی شرٹ پہن کر اجلاس میں نہیں آتے۔ یہ سن کر MNA صاحب مسکرائے اور خرامہ خرامہ چلتے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر شاہراہ دستور پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کی سفید عمارت کو غور سے دیکھتے رہے۔ انہیں یاد آیا کہ اس عمارت کے سنگ بنیاد رکھنے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا جو 1973 کے آئین کے خالق بھی تھے۔ MNA صاحب نے شاہراہ دستور کے عبور کی اور پیدل پارلیمنٹ لاجز کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے پارلیمنٹ میں پہنچ کر انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعلیٰ امین گنڈا پور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ تحریک انصاف کے گرفتار ارکان قومی اسمبلی کے رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے، لیکن ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ ان کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کے خلاف پشاور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی جانی چاہیے۔ ابھی وہ اس خیال سے اپنا دل ہی بہلا رہے تھے کہ گھڑی کی سوئیوں نے انہیں 9 سے 10 ستمبر میں پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے ایک ساتھی MNA نے فون پر اطلاع دی کہ وہ عمارت کے اندر ہی موجود ہیں اور کچھ نقاب پوش عمارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز میں موجود کئی MNA اپنے پارلیمنٹس کی بالکونیوں میں آ گئے اور موبائل فون کے کیمروں سے فلمیں بنانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نقاب پوشوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے عملے کی طرف سے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس تعاون کے نتیجے میں اچانک پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ پھر جو بھی ہوا اندھیرے میں ہوا اور کیمروں کی آنکھ انسانی جسموں کی بجائے کچھ سیاہ سائے ہی دیکھ پائے۔ ان سیاہ سائیوں نے 10 ستمبر کو ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ سیاہ سائے ارکان پارلیمنٹ کو گھسیٹ کر اپنی سیاہ گاڑیوں تک لائے اور صبح کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے ہی اندھیروں میں گم ہو گئے۔ اس تاریخی کارروائی پر پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت رنجیدہ ہے۔ جو MNA صاحبان میرے سامنے بیٹھے تھے وہ رنج و عالم کی حدود پھلانگ کر انتقام کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک MNA نے غضبناک انداز میں کہا کہ یاد رکھنا کبھی ہمارا وقت بھی آئے گا، ہم اس حکومت کے وزیروں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی خوشامدیوں کے ساتھ بھی اپنا حساب برابر نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسے کچھ زیادہ کریں گے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے مانا کہ عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون والوں پر غلط مقدمے بنے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، مسلم لیگ نون والے بھی یہی کچھ کر لیتے تو حساب برابر ہو جاتا، لیکن انہوں نے تو ہماری عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا بلکہ ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گھسیٹ کر گرفتار کیا ہے، ہم انہیں سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ میں نے گزارش کی کہ آپ تو انتقام کے خواب دیکھ رہے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاریوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے نوجوان MNA صاحبان کا خیال تھا کہ یہ گرفتاریاں پولیس نے نہیں بلکہ نامعلوم افراد نے کی ہیں جو سب کو معلوم ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ MNA کا خیال تھا کہ اگر مسلم لیگ نون والوں نے کسی برے انجام سے بچنا ہے تو پھر انہیں سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر 10 ستمبر کے واقعے کی ذمہ داریوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنی ہوگی۔
इस कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पुलिस की कोई जरूरत नहीं। गुज़िश्ता साल कौमी असम्बली और सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून मंजूर किया था। इस बिल के मुताबिक किसी रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने वाले या तौहीन करने वाले शख्स को कम से कम 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इस सजा का फैसला पार्लियामेंट की एक खसूसी कमेटी कर सकती है। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा। कमेटी को सिविल अदालत के इख्तियारात हासिल होंगे। कमेटी तौहीन पार्लियामेंट के किसी भी मुल्जिम को तलब करने का इख्तियार रखती है। इस कमेटी के सामने झूठ बोलना भी तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में आएगा। कमेटी के फैसलों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए अमल दरामद होगा। इस कमेटी के फैसलों के खिलाफ अपील भी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट सुनेगा। कानून मौजूद है तो पूरा स्पीकर कौमी असम्बली को 10 सितंबर के वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए कमेटी बनाए और अपने बनाए हुए कानून को खुद आजमाए। एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम के ख्वाब देखने से बेहतर है कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन कानून साज इदारा अपने बनाए हुए कानून पर अमल दरामद कराए। 9 मई 2023 के वाकयात के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए और 10 सितंबर 2024 के वाक़े के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए।